بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى پس اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی بلکہ تکذیب کی اور روح گردانی کی، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ آیت نمبر 31 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ فلا صدق ولا صلی، پس اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ اس آیہ مبارکہ سے پہلی آیات میں ایک ایسے شخص کی موت کے وقت کے حالات بیان کیے گئے کہ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا اور آخرت کو بھلا دیا، قیامت کے دن کو جھٹلاتا رہا۔ اس کا آخری وقت دنیا سے جدائی کا وقت اور آخرت کی طرف جانے کا وقت انتہائی مشکل کا وقت ہوگا۔ یہ وقت اس پر کیوں آیا؟ اس کی طرف اللہ کا پیغام آیا تھا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس پیغام لے کر آیا تھا، پیغام اس کے پاس پہنچا تھا، لیکن اس نے اپنی دنیا کو ترجیح دی اور اس اللہ کی نصیحت پر کان نہیں دھرا۔ تو جب اللہ کی نصیحت نہیں مانی تو کیا کرتا تھا؟ فلا صدق ولا صلی، پس اس نے نہ تصدیق کی، یعنی جو اس کے پاس سچی بات آئی تھی اسے چاہیے تھا کہ اس کی تصدیق کر دیتا، اس کو مان لیتا اور کہتا کہ یہ سچ ہے، اور اس مان لینے کے نتیجے میں پھر سب سے جو اہم کام جس کا تذکرہ کیا گیا وہ یہ کہ اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھتا، لیکن اس نے یہ دونوں کام نہیں کیے۔ توجہ فرمائے، آیت نمبر 31 کا پہلا جو حرف ہے وہ ہے فا، تو یا پس، لا نہیں، صدق تصدیق کی، لا صدق نہیں تصدیق کی، یعنی تصدیق نہیں کی۔ صدقہ کے بنیادی حروف صاد، دال اور قاف ہیں۔ صدق کہتے ہیں سچائی کو، سچ کو، اور اسی سے صدقہ ہے، صدقہ تصدیق کرنا۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو سچ ثابت کر دینا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کو گزشتہ کتابوں کا مصدق کہا گیا۔ مصدق تصدیق کرنے والا، یعنی جو باتیں ان کتابوں میں کہی گئی تھی، مثلا جو آئندہ کی خبریں دی گئی تھی، ان کی تصدیق کرنے والا، یعنی قرآن نے آ کر اور رسول اللہ نے آ کر انہیں سچ ثابت کر دیا۔ تو تصدیق کا ایک معنی ہے سچ ثابت کر دکھانا، اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور معنی ہے کہ کوئی خبر ہم تک پہنچے اور ہم اقرار کر لیں کہ یہ خبر سچی ہے، اعلان کر دیں، اقرار کر دیں، مان لیں اور اس ماننے کا اظہار کر دیں، اس کو بھی تصدیق کہا جاتا ہے۔ فلا صدق، پس اس نے تصدیق نہیں کی، یعنی اللہ کی طرف سے جو خبر اسے آئی تھی اس نے اس کو سچ نہیں مانا، اس کی سچائی کی تصدیق نہیں کی۔ اگلا حرف ہے واو، اور لا نہیں، صلی نماز پڑھی، لا صلی نماز نہیں پڑھی۔ توجہ فرمائیں، صاد، لام اور واو بنیادی حروف ہیں صلاح کے، اور لفظ الصلاح جسے ہم نماز ترجمہ کرتے ہیں، توجہ فرمائیں، لفظ الصلاح کا عربی زبان میں اصل معنی دعا کا ہے، کسی کے لیے دعا کرنا، کسی کی تعظیم کرنا، کسی کی تحسین اور تعریف کرنا، اور اگر یہ کرنے والا اللہ ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا اپنی مخلوق پر رحمت نازل کرنا۔ ولا صلی، اور نہ نماز پڑھی۔ فلا صدق ولا صلی، اس شخص نے نہ تو اللہ کی طرف سے آنے والی بات کی تصدیق کی، اس کی سچائی کو بھی نہیں مانا، اقرار نہیں کیا، ولا صلی، اور جب اس کی سچائی کو نہیں مانا تو جو اہم ترین کام تھا تصدیق کے بعد وہ تھا اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، نماز پڑھنا۔ اور ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ صلی، یہ جو صلاۃ ہے بنیادی طور پر عربی زبان میں دعا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن شریعت مقدس اسلام نے ایک خاص قسم کی عبادت کہ جو
بہت ساری خود دعا پر مشتمل ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں، اس عبادت کے لیے لفظ صلاۃ کو استعمال کیا۔ اور قرآن مجید جب فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اس سے مراد وہ خاص عبادت ہے کہ جو دن میں 5 مرتبہ انسان پر، ایک مسلمان پر، ایک مومن پر فرض اور واجب قرار دی گئی ہے۔ پس صلاۃ کا اصل معنی دعا کا ہے، اور صلاۃ کا شریعت اسلام میں خاص معنی اس مخصوص عبادت کا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں نماز کہتے ہیں۔ آیت نمبر 32 کے معانی انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔